سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، جہاں بہت سارے اچھے کام کر رہی ہیں اور جہاں بہت سارے پروجیکٹس کا آغاز ہو چکا ہے پنجاب میں، وہیں پہ رمضان نگہبان پیکج جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور اس کے لیے خصوصی اجلاس بھی منعقد ہوا ہے۔ نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے جو مختلف تجاویز اور سفارشات دی گئی ہیں ان کا جائزہ بھی لیا گیا اور اجلاس میں لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اب میرے پاس اس کے لیے کچھ سوالات ہیں، یہی عام آدمی کے سوال بھی ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم کریں گے، کیونکہ نگہبان پیکج کے اجلاس کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں دیکھی گئیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اپنی طرف سے تو ساری باتیں کہہ دیں، لیکن انتظامیہ اس پر کتنی ایکٹیولی پرفارم کرتی ہے اس کا ابھی تک کوئی جو ہے وہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے یہ دیکھا کہ جب بھی کسی رمضان پیکج کا آغاز کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے تو وہ گوداموں میں بھر لیا جاتا ہے اور وہاں پر اس میں کیڑے پڑ کے خراب ہو کے وہ سامان جو ہے وہ جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جو فوٹیجز پہلے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دیکھنے کو بھی ملی اور اب ڈیلیٹ ہو گئی ہوں تو مجھے کچھ معلوم نہیں اس حوالے سے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ اب اگر ہم یہ کہیں کہ رجسٹرڈ جتنے بھی شہری ہیں اس میں پنجاب بھر کے، کیا انہیں رمضان پیکج تقسیم ہوگا؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں رجسٹریشن کا عمل جو جاری ہے کیا وہ شفافیت اپنا پائے گا؟ سال 2025 میں رمضان نگہبان پیکج جو ہے وہ مستحق تک پہنچے گا؟ بہت بڑا سوال ہے، کیا مستحق تک پہنچے گا؟ کیونکہ جس کو اس کی ضرورت ہے کیا وہاں اس گھر تک جو ہے وہ یہ پہنچ پائے گا یا نہیں؟ پی ایس آئی آر رجسٹریشن کے بعد کیا لاہے عمل ہوگا؟ پھر بیوہ خواتین، غریب خاندان اور مستحق افراد کے لیے پی ایس آئی آر کی رجسٹریشن ضروری ہے، تو کیا یہ ممکنہ حد تک جو ہے وہ اس میں آپ کوئی تبدیلی دیکھیں گے کہ واقعی یہ ان بچوں کو اور ان بیوہ خواتین کو یا مستحق افراد کو جو ہے وہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ یہی سارے سوالات ہیں، اسی پہ آج کا پروگرام ہے۔ آئیے پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جنید اشرف کی، اور اس کے بعد جنید اشرف ہمارے رپورٹر ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، ان کے پاس اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اور اندر کی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ وہ کیا ہمیں جو ہے وہ ساری معلومات فراہم کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے مختلف تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا خصوصی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے انتظامیہ کو شہریوں کی نگہبان رمضان پیکج میں 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے نگہبان رمضان پیکج میں شفافیت کے لیے ضروری اقدامات کا حکم دیا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ نگہبان رمضان پیکج کے لیے پی ایس سی آر میں رجسٹریشن ضروری ہے۔ گھر بیٹھے آن لائن پورٹل پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یونین کونسل اور بلدیہ دفاتر میں رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ نگہبان رمضان پیکج نادار لوگوں کا حق اور حکومت کا فرض ہے۔ عوام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے عوام کا لائنوں میں لگنا قطعاً پسند نہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عوام کی خدمت کی جائے۔ انتظامیہ اور متعلقہ حکام فرض نہیں عبادت سمجھ کر اپنی خدمات سر انجام دے۔ شہر لاہور میں رجسٹریشن اور شفافیت کی ذمہ داری ضلع انتظامیہ کو سونپی گئی ہے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے، اب اس رپورٹ پر جو ہے وہ مزید تفصیلات ہمارے رپورٹر کے پاس موجود ہیں، کیونکہ نگہبان رمضان پیکج کا آغاز ہو چکا ہے، رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس میں کیا باتیں ہوئی ہیں، کہاں تک یہ جو ہے رمضان پیکج پہنچایا جائے گا اور کیا مستحق تک یہ پہنچ پائے گا، اور واقعی مستحق تک پہنچانے کی تیاریاں کس طرح عمل میں لائی گئی ہیں؟ کیا جیسے پہلے ٹرکوں پہ لاد کے سامان جو ہے وہ گلیوں میں کھڑا کر دیا گیا تھا اور کسی کو ملا تھا اور کسی کو نہیں ملا تھا، لوگ لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، خواتین کے دوپٹے اتارے گئے تھے، بے حرمتیاں کی گئی تھیں، کیا تماشے نہیں ہم نے دیکھے آٹے کے جو ہے وہ معاملات پہ؟ تو کیا ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے یا یہ کوئی ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ کوئی کیمپین کا آغاز کیا جا رہا ہے؟ یہ ہماری جو ہے وہ جو مستحقین ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے، اسی لیے آج کا پروگرام جو ہے وہ میں نے ترتیب دیا ہے پورا سچ۔ تو دیکھتے ہیں کہ جنید اس پر ہمیں کیا اپڈیٹ کرتے ہیں۔ جی جنید بتائیے گا۔ بہت شکریہ نبیہہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جس طرح سے رمضان المبارک آتا ہے تو اس سے پہلے جو غریب انسان ہے یا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا جو خاندان ہے وہ پریشانی سے لاحق ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے معاملات کرے گا اور کس طرح سے عید پہ گزر بسر کرے گا، رمضان کے روزے کیسے رکھے گا۔ اور اسی سلسلے میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جب سے چارج سنبھالا تو انہوں نے
سب سے کلیئر کٹ یہ بات کی ہے کہ وہ غریب کی عزت کو محفوظ رکھیں گی، خواتین کی عزت کو محفوظ رکھیں گی، اور ہر عام آدمی کی عزت کو محفوظ رکھیں گی جو پہلے خوار ہوتا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ایئر جو سچویشن رہی تھی، بہت سے معاملات میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئے کہ جو مستحقین ہیں ان تک مکمل طور پر جو ترسیل ہے وہ نہ ہو سکی۔ اسی سلسلے میں اب 2025 کے لیے پی ایس ای آر کا قیام کیا گیا ہے۔ پی ایس ای آر بیسیکلی پنجاب سوشل اکنامک سروے ہے، جس میں آپ مختلف اس میں رجسٹریشن ہوگی، اور اس رجسٹریشن کا عمل باقاعدہ طور پر یہ گزشتہ کچھ ماہ سے جاری ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے سے جو رجسٹریشن کا عمل جاری ہے اس میں اب تک کتنی رجسٹریشن ہو چکی ہوں گی۔ اور اسی حوالے سے اگر خاص کر لاہور کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو لاہور میں جو یوسیز ہیں، تمام یونین کونسلز، آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر جو مقامی یوسیز ہوتی ہیں وہ زیادہ عمل دخل کرتی ہیں اور انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور مقامی رہنماؤں کو پتہ ہوتا ہے۔ جو کسی بھی علاقے کے کونسلرز ہوتے ہیں یا پھر کوئی وہاں کے نمائندے ہوتے ہیں، جس طرح سے چیئرمین، وائس چیئرمین یا ناظم وغیرہ، تو ان کو بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں کس طرح کی شرح اور کس طرح کی آبادی موجود ہے، اور جس طرح سے جو آبادی کا تناسب مختلف یوسز کا ہے، اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے خاص ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ آپ نے اس ایریا کا بالفرض اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی یوسی میں 1 لاکھ کی آبادی ہے تو انہیں ٹارگٹ باقاعدہ طور پر دیا گیا کہ آپ نے ایٹ لیسٹ 10% جو غریب غربا ہیں، اگرچہ اگر ریئل میں دیکھیں تو بہت بڑی تعداد ہے اس طرح کی، جو بہت بڑی تعداد ہے جو اپنا ڈیلی کا گزر بسر مشکل سے کرتے ہیں۔ اور نبیہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی کوئی عام آدمی ہوتا ہے، جب اس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو جب اس کا گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد وہ خواتین جن کے پاس بچے ہوتے ہیں یا وہ خاتون جو خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی، گھر میں سلائی کر کے یا خود مختلف کام کر کے، پڑھی بھی نہیں ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، باہر بھی نہیں جا سکتی، پردہ بھی کرتی ہیں، بہت تکلیف ہے جو ہے وہ مرحلے سے جو ہے وہ لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو انہی خاندانوں کے لیے بیسیکلی ان مستحقین افراد کے لیے یہ پی ایس سی آر کا قیام کیا گیا ہے۔ پنجاب سوشل اکنامک یہ جو سروے ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر جہاں پہ رجسٹریشن جاری ہے، اس میں تمام تر ڈیٹا ان یوسز اور ان علاقوں سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اوورال اگر لاہور کی بات کر لی جائے، جو اب اگر کرنٹلی جو 400 سے زائد یوسیز ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا 274 یوسیز تھی، تو اسی بیس پر جو لاہور کے مختلف علاقوں کی یوسیز ہیں، ان تمام یونین کونسلز میں، ان تمام ایریاز میں، اور خاص کر اسسٹنٹ کمشنر جو اب 10 اسسٹنٹ کمشنرز ہیں لاہور کے، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر لاہور اور کمشنر لاہور جو ہیں وہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے خاص ہدایت ہے لاہور سمیت دیگر اضلاع میں بھی، اگر جس طرح سے اگر قصور کے حوالے سے بات کر لی جائے، شیخو پورہ کے حوالے سے بات کر لی جائے، یا پنجاب کے دیگر اضلاع کے حوالے سے بات کر لی جائے، تو وہاں پر بھی اس کا پی ایس سی آر کا باقاعدہ طور پر اب رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ اور جو اگر خاص اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، جو ہمارے ناظرین اب تک جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کروائی، تو ان کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے قریبی یونین کونسل آفس میں جائیں یا اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں جائیں، یا متعلقہ جو ان کو یونین کونسل کا آفس نزدیک ان کے گھر کے پاس ہے، وہ وہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں۔ اس کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو بیسیکلی ایک مرد ہے تو اسے اپنا آئی ڈی کارڈ چاہیے، اور ساتھ اپنی بیوی کا آئی ڈی کارڈ چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے بچوں کا بے فارم چاہیے۔ جب اس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں گی، پھر اس کے بعد اس کے پاس موبائل فون ہونا ضروری ہے۔ اسی موبائل فون پر اسے پہلے ویریفائی کیا جائے گا۔ پی ایس سی آر کا جو پروسیجر ہے، پہلے موبائل فون سے ویریفیکیشن کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو سربراہ ہوتا ہے گھر کا اس کی انٹری کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مکمل اس کے خاندان کے کوائف وغیرہ اور اس کے گھر میں جون سی چیزیں موجود ہے، کیا کیا ڈیٹا وغیرہ، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک انٹری، مطلب ایک اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ ایک خاندان کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے لاہور بھر میں مختلف یونین کونسلز میں اور مختلف جو مقامی سطح پر جو ان کے رہنما ہیں، ان کے علاقوں میں یہ اس کے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ لاہور کے علاوہ بھی اگر پنجاب بھر میں کوئی یہ دیکھ رہا ہے تو اسے اب چاہیے کہ وہ اپنے قریبی یونین کونسل کا رخ کرے تاکہ پی ایس سی آر کے جو رجسٹریشن ہے اس کا عمل ہو سکے۔ اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے، اب دیکھیں کیا جا رہا ہے یا آپ کے علاقے میں جو ہے وہ اس کا کوئی پروسیجر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟
अब PSCR के हवाले से बात कर ली जाए तो ये पूरे पंजाब भर में, अब इसकी डेडलाइन के हवाले से आपको बता दूं, जो 15 फरवरी के करीब जो है इसकी डेडलाइन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से दी गई है कि 15 फरवरी तक आपने ये तमाम पंजाब के जितने एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, या फिर तहसील रायगढ़ में है, या तहसील मॉडल टाउन में है, तहसील सिटी में है, तहसील शालीमार में है, तहसील निश्तर में है, या लाहौर समेत पंजाब के किसी भी अजला में या तहसील में है, उन शहरियों का डेटा कलेक्ट करना है और उनको बाकायदा तौर पर ये जितने मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताएं जुनैद कि ये डेटा इकट्ठा करने का तरीक़ेकार क्या है? लोग खुद इन तक पहुंचेंगे, मुस्तहिकीन खुद इन तक जाएंगे, ये उन तक जाएंगे, क्या करेंगे? अब देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि PSCR का क़याम हो चुका है और PSCR के बाद जो निगहबान रमजान पैकेज है उसकी भी अब देखिए PSCR जो भी है, अब ये एक आम आदमी को तो नहीं पता, एक मजबूर गरीब आदमी को तो नहीं पता कि PSCR क्या जो है वो क्या है। इसका उर्दू मुखफ़फ़ बताएं, इजी करके इसको जो है वो बताएं कि भाई निगहबान रमज़ान पैकेज है ये, और इसमें जो है वो गरीब आदमी के लिए है, मजबूर के लिए है, बेवा के लिए है, यतीम के लिए है, जिनका कोई सहारा नहीं है, ये बेसिकली पैकेज उनके लिए है। और मैं अवाम से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा के लिए रहम करें, जो लोग खुद से खरीद सकते हैं वो अपने घर में ये राशन जमा ना करें, इसका जवाब आपको अल्लाह के यहाँ जाके देना पड़ेगा, ये ना करें, आप ये मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो गरीब लोगों के नाम पे राशन लेके अपने घरों में भर लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो ये उन पर जो है वो अजाब की सूरत में पड़ता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अपने घर वालों को मत खिलाएं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, जिस पर हक नहीं बनता ना, जिस पर सदका नहीं बनता, वो सदका मत खाए। जिस पर जो है वो अगर गवर्नमेंट कोई कुछ कर रही है किसी गरीब के लिए, मजबूर के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गरीब मजबूर तक जो है वो जाके पहुंचाएं। ये आपकी नेकियों में जो है वो बात शुमार होगी। सिर्फ रमज़ान में ही लोग नेक हो जाते हैं, बाकी सारा साल जो है वो शैतान बने रहते हैं, इंसान बनने की कोशिश ही नहीं करते। और रमज़ान में देखिए हर बंदा इंसान बना होता है। रमज़ान एक ऐसा महीना है बाबरकत कि जिसमें आके हर बंदा जो है वो नेकियां करता है। तो सारा साल नेकी करते हुए हमें क्या प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, सारा साल जो है, सारा साल हम राशन नहीं पहुंचा सकते। सारा साल वो बेचारे क्या खाते हैं? सिर्फ एक रमजान के महीने में जो है वो उन्होंने जो है वो खाना खाना, बाकी सारे महीने वो भूखे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं से पूरा कर ही रहे हैं ना अपना। वो गरीब लोग जिनके लिए आपने इस राशन का इंतजाम किया है वो भी खा रहे हैं, वो भी 11 महीने खा रहे हैं। तो अगर एक महीना आप उनको दे रहे हैं तो कम से कम मुस्तहिक तक पहुंचा दें। ये काम ना करें कि अपने घरों में जो भर के रख लें। ये गोदामों में जो पड़ा पड़ा जो है वो कीड़ों का शिकार हो जाता है ये राशन। खुदा का खौफ करें, लोग यहाँ पे भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, लोग पता नहीं जो है वो किस किस तरह बिजली के बिल यहाँ पर जमा करा रहे हैं। महंगाई किधर खत्म हुई है? मुझे तो ये समझ नहीं आती किधर खत्म हुई है महंगाई। ना मेरे लिए तो महंगाई खत्म नहीं हुई भाई, मैं तो एक आम सी बंदी हूँ, आम से पैसे जो है वो कमाती हूँ, मेरे लिए नहीं खत्म हुई महंगाई। मेरे लिए नहीं खत्म हुई तो गरीब आदमी के लिए किधर से खत्म हुई है महंगाई? मुझे तो ये पहले तो मुझे इस चीज का जवाब दे दें बस। मुझे तो नहीं लगता कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनका आगाज हो गया तो कहाँ तक पहुंच रहा है? क्या मुस्तहिक तक पहुंच रहा है? क्या मुस्तहिकीन को जो है वो ये सब चीजें जो है वो पहुंचाई जा रही हैं? अगर रमजान में इस बार भी मुस्तहिक तक ये पैकेज नहीं पहुंचना तो ऐसे पैसों का कोई फायदा नहीं कि जिससे सिर्फ अपनों का फायदा हो रहा हो और ये मुस्तहिक तक ना पहुंच रहा हो। अब देखिए, अब नबीहा, जिस तरह से ये PSCR जो आम आदमी को मैं बताता चलूं, पंजाब सोशल इकोनॉमी रजिस्ट्री प्रोग्राम है, इसमें आपके अब देखिए पंजाब पूरे पंजाब का होगा। सोशल का मतलब और जो इकोनॉमी उसके जो माशी हालात है, घर के हालात है आम आदमी के, वो इस रजिस्ट्री प्रोग्राम में हुकूमत को बताएगा और ये बता रहा है। और इसी हवाले से आपको बताता चलूँ, जो ये रजिस्ट्री प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, इससे मुख्तलिफ लोग आम जुबान में कह रहे हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो पैकेज प्रोग्राम है उसका आगाज़ किया गया है। और PSCR प्रोग्राम में ना सिर्फ निगहबान रमज़ान पैकेज शामिल होगा बल्कि इसके साथ साथ सोलर सिस्टम शामिल होगा, उसके साथ साथ हेल्थ कार्ड शामिल होगा, उसके साथ साथ हिम्मत कार्ड शामिल होगा। और इसी PSCR प्रोग्राम के तहत वो अफराद जो अपना घर का नहीं कर सकते मामलात वगैरह, या फिर वो खवातीन
جو اپنا گھر کا گزر بسر نہیں کر سکتی ان کے لیے مستقل امداد کا سلسلہ بھی کیا جائے گا. اور BISP پروگرام جو اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ مختلف لائحہ عمل تھے, اسٹریٹجیز تھے, جس کے باعث جو ہے عام آدمی رجسٹریشن کے لیے اس سے کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑتا تھا, کئی گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا, اور بہت مشکل سے اس کا امپلیمنٹیشن تھا. اور اب اس کے حوالے سے تھوڑا سا سارے کام اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں جی, آپ لوگوں کی فلاح کے لیے ہیں, لوگوں کو خود مختار بنانے کے لیے کام کیوں نہیں ہو رہا؟ گھر میں بیٹھی عورتوں سے کام لینے کے لیے جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجیز اور پالیسیز تیار کیوں نہیں کی جا رہی؟ جو عورتیں گھر میں بیٹھی, جن کو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو ہے وہ 8,000 12,000 14,000 روپیہ دے رہے ہیں, کیا بن رہا ہے اس سے ان کا؟ وہ 8,000 12,000 14,000 سے زائد اگر 50,000 روپیہ جو ہے وہ مہینہ اپنا کوئی کام کر کے, کوئی بزنس شروع کر کے کمائیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ سرکاری طور پر اگر آپ ریسٹورنٹس بنائیں اور اس ریسٹورنٹ میں گھر کا بنا ہوا کھانا آئے, اور آپ ان خواتین کو جو بیوہ ہیں, مجبور ہیں, جو اچھا کھانا پکاتی ہیں, ان سے جو ہے وہ آپ ڈیل کریں. آپ ہم سے پوچھیں نا آپ کو کرنا کیا ہے. جو مشیران ہیں نا, معاونین ہوتے ہیں, بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پوٹینشیل دیتے ہیں. ان کا ذہین ہونا بہت ضروری ہے, ان کا قابل ہونا اور ان کا پڑھا لکھا ہونا, اور انہیں لوگوں کی تکلیف کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی جو ہے نا وہ صفر پہ لے آ کے اب میں آپ کو بتاتا چلوں, لاہور بادشاہ کو مرواتا ہے نا, ہمیشہ مشیر مرواتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. لاہور سمیت مختلف علاقوں کے جب ہم نے وزٹ کیے اور اس رجسٹریشن کے بارے میں دیکھا اور جاننے کی کوشش کی, تو مختلف اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اب باقاعدہ جب ہم بات بھی کر رہے ہیں اسی دوران بھی رجسٹریشن کے عمل جاری ہیں, اور مختلف یونین کونسلز میں اس کا اندراج ہو رہا ہے. اور تمام ڈپٹی کمشنرز جو پنجاب کے ہیں ان کو خاص ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اور اسی سلسلے میں مختلف یونین کونسلز کے ساتھ ساتھ جو ہیڈ آفس ہے وہ باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں. اور اگر جس طرح سے یہ جو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا جو ویژن ہے, اگر اس میں مور دین 50% بھی امپلیمنٹیشن ہو جائے گا یا اگر ہو گیا تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہوگا جو گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف گورنمنٹس آئی, ان کی جانب سے پروجیکٹس آئے, اور جس کے بعد جو عام آدمی تھا, جو مستحق افراد تھے, ان تک وہ چیز نہیں پہنچی. ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی, وزیر اعلیٰ جب شہباز شریف صاحب تھے نا, ایک چیز بہت زیادہ وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, لوگوں کو, بیماروں کو, غریبوں کو, لاچاروں کو دوائیاں فری ملتی تھی. بڑے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک بیماری کا علاج بھی فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہوتا تھا جب وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ چیز دیکھی ہے. اس وقت میں جو ہے وہ ہسپتالوں میں آپ یقین کریں غریبوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا تھا, غریبوں کے لیے ہر چیز جو ہے فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی تھی. یہ کام ہوا, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس وقت تعلیمی معیار بھی یہ تھا کہ دانش اسکول بنے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے بچوں نے تعلیم حاصل کی, ہائر ایجوکیشن سسٹم تک جو ہے وہ تعلیم اسکالرشپ پہ ہوتی تھی. میں نے بھی اسکالرشپ پہ پڑھا ہے, تو مجھے اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے جو ہے وہ معاملات حالات کچھ اور تھے, 15-20 سال پہلے, اور آج کے معاملات اور حالات جو ہے وہ کہیں اور ہم کمپیٹ کر رہے ہیں. بہتری آنی چاہیے تھی, لیکن اس طرح بہتری نہیں آ سکی جس طرح لانی چاہیے تھی. چیزیں فری ہوں گی, چیزیں عام عوام تک پہنچیں گی, اشیاء ضروریہ کی جو ہے وہ قیمتوں میں کمی آئے گی, تب ہم سمجھیں گے کہ کام ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ جو ہے وہ سیم ٹائم سیم آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.